لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ القدیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا قدیمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم، نبی مقدم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل میں ایک فضیلت ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کی گھبراہٹ سے سب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ جی لگا کر محبت سے درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا قدیمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جشن عید میلاد النبی و عظمت والدین کانفرنس میں ہم اور آپ بیٹھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، آمین۔ وقت چکے کافی ہو چکا ہے، کچھ تاریخی باتیں آپ کے سامنے چند منٹ میں رکھ کر کے انشاءاللہ محفل پاک کو صلاۃ و سلام کے حوالے کر کے رخصت ہونے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین پر کچھ باتیں سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے حسنی حسینی سوسائٹی کے صدر جناب عادل بھائی کے یہاں کل ہی تھی میلاد پاک، پرسوں وہاں پر کچھ باتیں ہوئی تھی، اور پھر میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہیں سے کچھ باتیں آگے اس محفل میں، یعقوب بھائی کے یہاں کی محفل میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین، اگر آپ نسب کو دیکھیں، خاندان کو دیکھیں، باپ داداؤں کو دیکھیں، حضور سے لے کر آدم تک، تو حضور کے باپ داداؤں میں حضور کے والد سے لے کر کے آدم تک یہ سب کے سب اپنے وقت کے عظیم الشان بزرگ اللہ کریم کے مقرب بندے ہوا کرتے تھے۔ ہمارے آقا کا نور حضرت آدم کے بعد حضرت حوا، پھر حضرت حوا کے بعد سلسلے بے سلسلے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک جس بھی عورت کے پیٹ میں آقا کا نور رہا، وہ عورت اپنے زمانے کی عظیم ترین عفت ماں، پاکیزہ، عزت ماں اور اپنے وقت کی عظیم الشان خاتون ہوا کرتے تھے۔ پورے نسب پر بات کریں گے، پورے خاندان پر بات کریں گے تو بہت وقت چاہیے۔ حضور کے دادا، حضور کے والدین، انہی پر کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ آب زمزم کے کنویں کو لے کر ایک میٹر ہوا تھا، جو قبیلہ بنی جرہم مکہ شریف میں آباد تھا، اس قبیلہ بنی جرہم کے جو سردار تھے عمر بن حارث، انہوں نے آب زمزم پر مٹی ڈال کر کے کر دیا تھا۔ بہت تفصیلی بات ہے، 500 سال تک آب زمزم کا کسی کو پتہ نہیں تھا، کنواں غائب ہو گیا تھا تقریباً۔ پھر اللہ کریم نے آقا کریم علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب کو خواب کے ذریعے سے اس کنویں کی نشانی بتایا۔ حضرت عبد المطلب دوبارہ اس کنویں کو کھودے تھے، اور جب کنویں کی کھدائی شروع ہوئی تھی تو مکہ کے کچھ لوگ ویرود کیے اس بات کا۔ مکہ کے کچھ لوگوں نے اس کے خلاف علم اٹھایا، تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی، مولا جب یہ اختلاف ہوا تھا حضرت عبد المطلب کے ساتھ، اس وقت حضرت عبد المطلب کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، حارث۔
اس وقت ایک ہی بیٹا ہونے کی وجہ سے حضرت عبد المطلب کو اولاد کی کمی محسوس ہوئی تھی. پہلے اگر آپ تاریخ کو مطالعہ کریں گے نا تو پہلے کے لوگ زیادہ اولاد ہونے پر فخر کرتے تھے. تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو یہ تھا کہ لوگ اولاد کی زیادتی پر فخر کرتے تھے. بولتے تھے کہ ہماری اتنی بیٹیاں ہیں, اتنے بیٹے ہیں, اور جس کی اولاد کم ہے وہ اپنی گردن جھکا کے چلتا تھا. اولاد کی کثرت ہے تو سینہ تان کے معاشرے میں چل رہے. پہلے یہ کلچر تھا. حضرت عبد المطلب کو اولاد کی کمی محسوس ہوئی کہ ایک ہی بیٹا ہے. مکہ کے لوگ جو اختلاف کیے ان اختلاف کو میں جھیل نہیں پایا. منت مانی, مولا اگر تو مجھے وہ وقت دکھا دے کہ ایک ایسا وقت میری زندگی میں آئے کہ میرے 10 بیٹے ہوں اور 10 جوان ہوں, صحت مند ہوں, تو میں 10 میں سے ایک بیٹا کو مولا تیرے راستے میں قربان کر دوں. منت مانی مولا 10 بیٹے ہو جائے, ایک کو تیری بارگاہ میں ذبح کر دوں گا, قربان کر دوں گا. وقت گزرتا گیا, گزرتے گزرتے ایک ایسا وقت آیا عبد المطلب پر کہ ان کے 10 بیٹے ہو گئے, اور 10 بیٹے میں سب سے چھوٹا بیٹا ہمارے آقا کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے چھوٹے ہمارے آقا کے والد. جب 10 بیٹوں کی گنتی پوری ہو گئی, عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی کہ میں نے تو منت مانی تھی, 10 ہو گئے تو ایک کو قربان کروں گا. منت کو پوری کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا, بیٹو میں نے یہ منت مانی تھی, 10 بیٹے میرے صحت مند اور جوان ایک وقت میں جمع ہو جائے تو میں ایک کو قربان کروں گا. میرے بچوں, میری منت کے تعلق سے تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو آپ کی ساری اولاد گردن جھکا دی, کہنے لگی اے میرے والد پاک, ہم میں سے 10 میں سے آپ جس کو بھی چن لیں گے قربان کرنے کے لیے, وہ چنا ہوا شخص اپنی قسمت پر ناز کرے گا کہ وہ اپنے والد کی منت پر اپنی جان کو قربان کرے گا. ہم فخر محسوس کریں گے. چنانچہ جب ساری اولاد تیار ہو گئی کہ جس کا بھی نام آئے کوئی مسئلہ نہیں, قربان ہو جائے گا. حضرت عبد المطلب اس وقت کعبے میں ایک فال نامہ نکالنے والا شخص تھا. تیر سے فال نکالتے تھے, وہ کتاب تو نہیں تھی, تیر سے فال نکالا جاتا تھا. عبد المطلب ان کے پاس گئے, اپنی منت کا اظہار کیا, کہا اے فال نکالنے والے, میرے ان 10 بچوں میں سے ایک کا نام نکالو, اور جس کا نام نکلے گا میں اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دوں گا. میرے بچے بھی تیار ہیں. جب فال نکالا گیا تو قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ آقا کریم کے والد عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کا نام نکلا. حضرت عبداللہ کا. حضرت عبد المطلب تیار ہوئے, حضرت عبداللہ بھی تیار. ذبح کی تیاری ہونے لگی, قربانی کی تیاری ہونے لگی. حضرت عبد المطلب تیار ہیں, ذبح کرنا ہے. مکہ میں شہر میں ہوا پھیلی, آواز پھیلی, لوگوں میں بات پھیلی کہ عبد المطلب اپنے 10 میں سے سب سے چھوٹے اور سب سے حسین و جمیل بیٹے کو قربان کرنے والے. جب مکہ کے بڑے بڑے رئیس, بڑے بڑے سردار اس بات کو دیکھا سنا, سارے لوگ کعبے کے پاس جمع ہو گئے اور جمع ہو کر کہنے لگے اے عبد المطلب, آپ ہمارے سردار ہیں, آپ ہمارے رئیس ہیں, آپ ہمارے امیر ہیں. اگر آپ نے کوئی کلچر ڈال دیا, رسم ڈال دیا تو یہ رسم پڑ جائے گا. آج آپ اپنے بیٹے کو قتل کر رہے ہیں, اگر یہی رسم چل پڑا تو لوگ اپنی اولاد کی قربانی پیش کریں گے. کیا یہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ قوم کے لوگ اپنے بچوں کی قربانی پیش کریں؟ حضرت عبد المطلب نے جب سنا تو کہنے لگے کہ یہ میرے اور میرے خدا کا معاملہ ہے, میں نے اپنے خدا سے منت مانی ہے, میں بندہ اپنے خدا کی منت پوری کروں گا. میرے اور میرے خدا کے بیچ میں مت آؤ. لوگوں نے کہا نہیں, یہ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ کا معاملہ ضرور ہے,
لیکن آپ ایک عام انسان نہیں ہے، آپ ہمارے رئیس و امیر ہیں، آپ کی وجہ سے یہ کلچر بن گیا تو کون حساب دے گا؟ بچائیے اپنے بچے کو۔ جب پورا مکہ خلاف کھڑا ہو گیا تو عبد المطلب نے کہا پھر کیا کیا جائے، میں تو منت تو پوری کروں گا، میری منت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں۔ لوگوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، حجاز میں ایک قیافہ عورت رہتی ہے، قیافہ مطلب سمجھنے بوجھنے والی، آج کی آسان زبان کہیں گے، جاننے والی عورت رہتی ہے، اس کے پاس چلیے، وہ جو مشورہ دے وہ کر لیں گے، بات حل ہو جائے گی۔ سارے لوگ گئے قیافہ کے پاس، اس عورت کے پاس، وہ عورت مدینے میں رہتی تھی، جا کے ان کے پاس سارا معاملہ کہا، یہ بات ہے کیا کیا جائے؟ وہ قیافہ عورت جو تھی وہ کہنے لگی کہ رات کو میرے پاس کوئی آتا ہے، بھلے موکل آتا ہوگا، رات کو کوئی میرے پاس آتا ہے، وہ مجھے بتائے گا، صبح پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے۔ سارے لوگ رات گزارے مدینے پاک میں، صبح پھر ان کے پاس گئے، کیا کیا جائے؟ تو اس عورت نے پوچھی کہ مجھے رات کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ کے یہاں کوئی اگر جان کے بدلے میں مال دیتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا 10 اونٹ دیتے ہیں، اگر جان کے بدلے میں مال دینے کی باری آئے تو ہم لوگ 10 اونٹ دیتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا ایک کام کرو، جب تمہارے چھوٹے بیٹے کا نام نکلا ہے نا تو اب ایک کام کرو، پرچی ڈالو، قرعہ ڈالو، ایک طرف 10 اونٹ کا نام لکھو، ایک طرف اپنے بیٹے کا نام لکھو اور قرعہ نکالو، اگر اونٹ کا نام نکلے تو ان 10 اونٹ کو قربان کر دینا، تمہاری منت پوری ہو جائے گی اور تمہارا بچہ بھی بچ جائے گا، اور اگر پہلی 10 اونٹ میں تمہارے بچے کا نام نکل آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا دینا، دوبارہ نام نکالنا، دیکھنا کس کا نام نکلتا ہے۔ جب تک تمہارے بچے کے علاوہ تمہارے ان اونٹوں کا نام نہ نکلے تب تک اونٹ بڑھاتے رہنا اور قرعہ کرتے رہنا۔ حضرت عبد المطلب تیار ہو گئے، واپس مکہ آئے، قرعہ اندازی شروع ہوئی، ایک طرف 10 اونٹ، ایک طرف حضور کے والد، نام نکالا گیا، آقا کے والد کا نام نکلتا ہے، دوسرے بار 10 اونٹ اور بڑھاتے ہیں، 20 ہوئے، ایک ایک کر کے جب 100 اونٹ ہو گئے، 10 بڑھاتے بڑھاتے جب 100 اونٹ ایک طرف، آقا کے والد کا نام ایک طرف، اب جب قرعہ نکالے تو حضور کے والد کا نام نہیں بلکہ 100 اونٹوں کا نام نکلتا ہے۔ جیسے ہی 100 اونٹوں کا نام نکلا، خوشی کی لہر، مسرت و شادمانی کا ماحول پورے مکہ میں دوڑ گیا، ہر لوگ ایک دوسرے کو بشارت اور خوشخبری دینے لگے کہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے عبد المطلب کا بیٹا بچ گیا، اور ان کے بدلے میں 100 اونٹ کی قربانی ہوئی۔ اب دیکھیے عبد المطلب کا ایمان، حضرت عبد المطلب کے پاس لوگ گئے، خوشخبری ہو بیٹا بچ گیا 100 اونٹ کے بدلے میں۔ عبد المطلب نے کہا ایک بار میں کام نہیں چلے گا، دوسری بار قرعہ نکالو، میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، تم چیٹنگ کر لی ہو تو دوسری بار نام نکلوائے، دوسری بار پھر اونٹوں کا نکلا، بیٹے کا نہیں۔ عبد المطلب کو خبر دی گئی، آپ نے فرمایا نہیں، تیسری کی عدد پوری کرو، ایک بار اور نکالو، تاکہ مجھے پختہ یقین ہو جائے کہ اللہ کریم میرے بیٹے کے بدلے میں 100 اونٹ قبول فرما رہا ہے۔ جب تیسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو تیسری بار بھی اللہ کی رحمت سے اونٹوں کا نام آیا، حضرت عبداللہ کا نام نہیں آیا۔ اب جا کر کے حضرت عبد المطلب تیار ہوئے۔ یہاں ایک بات میں عرض کروں، اللہ کریم کی بارگاہ کے تعلق سے جب بات ہونا تو آدمی کو مضبوط ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے، اور بہتر کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے۔ بہتر جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرے۔ لیکن آج کی جو ہماری عوام ہے نا، یہ بہتر کو نہیں، ابتر کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جیسے اگر مسجد کے ڈبے میں پیسے ڈالنے کی باری آئی، آدمی جیب میں ہاتھ ڈالا، مان لیجئے 20 کے 2 نوٹ ہی نکلے، ایک نئی ایک پرانی ہے، یقین مانیے آپ کو بھی یہ تجربہ ہوگا کہ آدمی نیا نوٹ ڈبے میں نہیں ڈالے، بھلے کرنسی سیم ہے، اس کرنسی کی مالیت میں فرق نہیں ہے، لیکن ایک مزاج ہے لوگوں کا کہ جو بہتر ہے وہ جیب میں،
اور جو پرانا ہے پھٹا ہے اس کو ڈبے میں ڈال دیں۔ کئی بار تو آنکھوں دیکھا حال ہے، مسجد کمیٹی والے جب جمعہ کے بعد جب وہ ڈبہ کھولتے ہیں نا تو اس میں وہ سکے وہ پیسے بھی ڈلے رہتے ہیں جس کی چلن ختم ہو گئی، لوگ اس کو بھی ڈال دیتے ہیں۔ اب غور کریں، جب خدا کی بارگاہ میں دینے کی باری آئے تو بندہ خراب پیش کرے، بہتر کو اپنے جیب میں رکھے گا، جبکہ جو چیز آپ خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں یہ آپ کو ریٹرن کیا جائے گا، یہ آپ کا سیو ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ آپ کو واپس کیا جائے گا ثواب کی شکل میں۔ اب کیا چاہتے ہیں؟ سڑا گلا ثواب آپ کو واپس کیا جائے قیامت کے دن، کہ مضبوط ثواب آپ کو واپس کیا جائے؟ ہر بندہ چاہے گا کہ اسے مضبوط ثواب اللہ کریم قیامت کے دن واپس کرے، تو بہتر کو اللہ کی بارگاہ میں دینا سیکھیں۔ حضرت عبد المطلب تیار ہو گئے، ٹھیک ہے اونٹوں کی قربانی کیا جائے، سارے اونٹوں کی قربانی ہوئی اور سارے مکہ کے لوگوں کی دعوت ہوئی، آقا کریم کے والد بچ گئے۔ آقا کے والد کا نام حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں حضور علیہ السلام کا نور چمکتا تھا، اور اس نور کی وجہ سے حضرت عبداللہ اتنے خوبصورت تھے کہ شہر مکہ کے عرب کی کوئی اونچے خاندان کی خوبصورت لڑکی نہیں بچی تھی جنہوں نے حضرت عبداللہ سے شادی کی خواہش ظاہر نہ کیا۔ اس دور کی شہزادیاں حضرت عبداللہ سے محبت کرتے تھے ان کا حسن دیکھ کر، اس لیے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر کے مصری کی عورتیں دیوانی ہوئی تھی۔ حسن یوسف سے بھی بڑھ کر حقیقت تو یہ ہے کہ یوسف کو جو حسن ملا تھا وہ آقا کے حسن کا صدقہ ملا تھا۔ آقا کے حسن کا صدقہ جس یوسف کو ملے اس کی محبت میں مصری کی عورتیں نیبو نہیں انگلی کاٹتے، تو جو اصل حسن مصطفیٰ ہے وہ حسن مصطفیٰ کا نور جب عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا ہو تو غور کیجئے حضرت عبداللہ کی خوبصورتی کا عالم کیا ہو۔ جس گلی سے گزرتے تھے نا تو رشتہ آتا تھا، کوئی نئی گلی سے گزرے نا کتابوں میں یہ لکھا کہ رشتہ آتا تھا، شادی کا پیغام آتا تھا۔ حضرت عبد المطلب کا یہ بیٹا عبداللہ جس گلی سے گزر جائے معاملات بنتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ کہیں جنگل میں تھے، کچھ یہودی ادھر سے گزر رہے تھے۔ جب کچھ یہودی ادھر سے گزرے نا تو یہودی چونکہ آسمانی کتابوں کے عالم ہوا کرتے تھے اس دور کے، پچھلی کتابوں کے، انہوں نے آسمانی کتاب میں آخری نبی کے والد کے بارے میں جو پڑھا تھا وہ حضرت عبداللہ کے اندر دکھا انہوں نے۔ جیسے ہی دکھا سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے آخری نبی کے والد ہیں، اور یہ تو عبد المطلب کا بیٹا ہے، مطلب یہ بنی اسرائیل نہیں بنی اسماعیل ہے۔ یہودی لوگوں کو اسی بات کی دقت تھی، یہودیوں کا ایک ایک پڑھا لکھا جانتا تھا کہ حضور نبی ہیں، لیکن ان کو دقت یہ تھی کہ یہودیوں کے جتنے نبی تھے وہ سارے بنی اسرائیل کے تھے اور ہمارے آقا بنی اسماعیل کے تھے، یہی ان کو خاندانی جھگڑا شروع ہو گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے آخری نبی کا باپ یہ بنی اسماعیل سے ہے، ان کو تعصب آ گیا اور آقا کے والد پر حملہ کر دیا۔ کتابوں میں لکھا حملہ کر دیا، اور جب حملہ کیا اللہ کریم نے اپنے محبوب کے والد کی کیسی حفاظت کیا کہ غیب سے فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا، وہ فرشتے آ کر کے یہودیوں کو کھدیڑا اور آقا کے والد کو حفاظت کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ جب یہ فرشتے نازل ہو کر لڑائی کیے تھے نا، یہ سارا معاملہ حضرت وہب بن منبہ یہ دیکھ رہے تھے۔ ایک شخص تھے اس علاقے کے، کیا نام تھا بولیے؟ وہب بن منبہ۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ عبد المطلب کا بیٹا ان کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی تو آسمان سے کچھ لوگ آ کر ان کی حفاظت کی، تو وہ بڑا امپریس ہوئے کہ یار یہ بڑا کرامتی آدمی ہے، یہ تو کرشمائی آدمی ہے، ان کے لیے آسمان سے لڑنے کے لیے فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، پتا کیا کہ کون ہے کیا ہے،
سارا ایڈریس لیا اور دوسرے ہی دن پہنچ گئے اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کے عبد المطلب کے پاس کہ ہم نے آپ کے بیٹے کی کرامتیں دیکھی ہے، میری بیٹی ہے آمنہ، میں اپنی بیٹی آمنہ کا رشتہ لے کر کے عبد المطلب آپ کے بارگاہ میں آیا ہوں، میری بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے قبول فرمائیں۔ حضرت آمنہ حضور کی والدہ کے باپ یعنی حضور کے نانا خود اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کے حضور کے دادا کے پاس آئے۔ حضور کے دادا جانتے تھے حضرت آمنہ کی بھی پاک دامنی مشہور تھی۔ حضرت آمنہ کی طرف سے جب رشتہ آیا نا تو آقا کریم علیہ السلام کے دادا نے قبول کیا، اور جب قبول کیا رشتہ شادی ہوئی، اور شادی ہو جانے کے بعد جس دن شادی ہوئی شب زفاف ہوا، شب زفاف کے بعد جب شادی کے دوسرے دن حضرت عبداللہ مکہ کی گلیوں میں نکلے تو اب کسی کا رشتہ نہیں آ رہا ہے، اب کسی کا رشتہ نہیں۔ کسی خوبصورت شہزادی نے پوچھا، اے عبداللہ آخر کیا بات ہو گئی کہ تمہارے چہرے سے وہ نور، وہ کشش، وہ چمک غائب ہو گیا، کیا کی ہو تم نے؟ حضرت عبداللہ نے کہا میں نے شادی کیا ہے۔ تو اس عورت نے کہا یقیناً، وہ یہودی عورت تھی، وہ کہنے لگی یقیناً تم اگر شادی کیے ہو تو جو نور تمہاری پیشانی میں تھا اب وہ تمہاری بیوی کے پیٹ میں چلا جا چکا ہے۔ وہ آقا کے نور کی بات کر رہا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی والدہ اور والد کی شادی ہوتی ہے۔ آقا کریم کی والد کی عمر کم و بیش 24 سال کی تھی، شادی ہو گئی۔ شادی ہو جانے کے بعد آقا کریم علیہ السلام کے والد حضور علیہ السلام اپنے ماں کے پیٹ میں حمل میں دوسرا مہینہ چل رہا تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ کیسے انتقال ہوا یہ بھی تاریخی بات یاد رکھیے۔ حضرت عبداللہ حضور کے دادا عبد المطلب کی تجارت بزنس کے سلسلے میں ملک شام گئے تھے، ملک شام سے واپس آ رہے تھے، مدینہ پاک تک پہنچ گئے تھے۔ جب مدینہ پہنچے تو طبیعت بگڑی تو ساتھ والے جو تھے ان کو کہا کہ آپ لوگ چلے جاؤ، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ کے والد عبد المطلب کے سسرال مدینے میں تھا تو آقا کے والد کا ننیال مدینے میں، تو آپ نے کہا میرے ننیال مدینے میں ہے، کچھ دن میں ننیال میں رک جاؤں گا، علاج کرا لوں گا، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، واپس آ جاؤں گا۔ قافلے کے دوسرے لوگ آ گئے، آقا کے والد وہیں رک گئے۔ کچھ دن کے بعد طبیعت سدھری نہیں بلکہ طبیعت دھیرے دھیرے بگڑتے ایک مہینہ طبیعت خراب رہنے کے بعد حضور علیہ السلام کے والد پاک حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا۔ غور کیجئے، شہر مکہ کی سب سے پاک باز عورت، سب سے حسین و جمیل، عفت مآب عورت حضرت آمنہ، ابھی 2 مہینے پہلے نکاح ہوا تھا حسین و جمیل عبداللہ سے، پیٹ میں بچہ ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب آقا کریم علیہ السلام ماں کے پیٹ میں اور آقا کے والد کا انتقال ہوا، فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیرا حبیب تو پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گیا، مولا تیرے حبیب کے ساتھ یہ معاملہ، دنیا کے لوگ بچے پیدا ہوتے اپنے باپ کے گود میں کھیلتے، باپ کی خوشی آخر کون اور دے سکتا ہے؟ مولا تیرا محبوب ابھی پیدا نہیں ہوا اور تیرے محبوب کے والد کا انتقال ہو گیا، تیرے محبوب کو باپ کی محبت نہیں ملے گی، تیرے محبوب کی پرورش کون کرے گا؟ جب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو فرشتوں نے جب رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ کریم کا جواب آیا، فرشتوں میں نہیں چاہتا میرے محبوب کا کسی کا احسان ہو، میرے محبوب پر کسی کا احسان ہو، میں یہ نہیں چاہتا دنیا یہ نہ کہے کہ میرے محبوب کو ان کے والد نے پالا ہے، میرے محبوب کا والد ان کے پیدائش سے پہلے دنیا سے انتقال کر گئے، اب میرا محبوب پیدا ہوگا، باپ نہیں ہے، پرورش میں رب کریم خود اپنے محبوب کی کروں تاکہ میرے محبوب پر کسی کا احسان نہ ہو۔ آقا کریم علیہ السلام 9 مہینے اپنے ماں کے پیٹ میں رہ کر پیدا ہوئے۔ کتنے مہینے بولیے؟ مکمل 9 مہینے۔ 9 مہینے کے بعد جب آقا کریم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، سید آمنہ خوشی سے جھوم اٹھتی ہے۔ آقا کریم 6 سال کے ہیں، کتنے سال کے؟ 6 سال آپ کی عمر ہوئی۔ آخری بات بس کرتا ہوں پھر سمیٹتے ہیں۔
جب آقا کریم کے 6 سال کی عمر ہوئی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور علیہ السلام کو لے کر کے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ساتھ لے کر یہ مدینے بھاگ گئی، اور مدینے سے جب واپس آ رہے تھے ایک مقام تھا مقام ابوا. مقام کا کیا نام تھا بولیے؟ مقام ابوا. مقام ابوا میں حضرت آمنہ کی طبیعت بگڑتی ہے، حضور کی والدہ کی طبیعت بگڑی، اور جب حضرت آمنہ کی طبیعت بگڑتی ہے، آقا کریم علیہ السلام 6 سال کے ہیں، اپنی ماں کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی ماں کی کبھی سر کو دباتے ہیں، کبھی ہاتھ پیر کو دباتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. ماں کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ آپ کی والدہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. بے ہوشی طاری ہو گئی. آقا کی والدہ نے آنکھوں کو بند کر لی. جب آنکھوں کو بند کی تو آقا کریم کو بے چینی ہوئی، آقا رونے لگے. جب آقا روئے، آقا کی آنکھوں سے چند قطرے آنسوؤں کے نکل کر آقا کی والدہ کے رخسار پر گرے، گال پر گرے. آنسوؤں کی گرماہٹ سے سیدہ آمنہ اپنی آنکھوں کو کھولتی ہے، اور آنکھوں کو کھول کر اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ میرے بیٹا ہرگز رو نہیں، اس لیے کہ اے میرے بیٹا میں تیری شکل میں ایک ایسا بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ میں مر تو جاؤں گی، لیکن میرے مرنے کے بعد بھی قیامت تک لوگ میرا تذکرہ کریں. ماشاءاللہ کیا بات بولی تھی مرتے مرتے، کیا بات بولی تھی. اس بات کا اثر دیکھیے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہم لوگ سیدہ آمنہ کا ذکر کر رہے ہیں. کیا کہا تھا سیدہ آمنہ نے کہ بیٹا رو نہیں، بالکل نہیں رو، اس لیے کہ میں تیری شکل میں ایک ایسا بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ رہتی دنیا تک لوگ میری یاد بنائیں. سیدہ آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا. آقا کتنے سال کے بولیے؟ 6 سال. 2 مہینے کی حمل میں والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کے آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اب یہ سارا کچھ حضور کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہوا نا. نبوت کا اعلان تو 40 سال کی عمر میں ہوا تھا. جب حضور علیہ السلام نبوت کا اعلان کیے تو ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں یہ تمنا ظاہر کیا، مولا میرے ماں باپ کو زندہ کر دے، میں اپنے ماں باپ کو اپنا کلمہ پڑھانا چاہتا ہوں. مولا میرے ماں باپ کو زندہ کر دے، میں اپنا کلمہ پڑھا کر کے والدین کو اپنی امت میں داخل کرنا چاہتا ہوں. رب کریم نے بالکل بھی انکار نہیں فرمایا، دیر بھی نہیں فرمایا. محبوب کی تمنا ہے، میرے حبیب کی آرزو ہے. اللہ کریم نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کی قبروں کے پاس. جب قبروں کے پاس آئے الحمدللہ اللہ کریم نے حضور کے والد کو بھی زندہ کیا، حضور کی والدہ کو بھی زندہ کیا. دونوں اپنے قبروں سے باہر آئے، اور جب قبروں سے باہر آئے آقا نے دونوں کو اپنا کلمہ پڑھایا، مصافحہ کیا، گلے ملے، اور پھر دونوں اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حضور کے والدین ایمان والے نہیں تھے، یہ نہیں سمجھیے گا. زندہ کر کے کلمہ پڑھانے کا مطلب امت میں شامل کرنا تھا، ایمان میں نہیں. ایماندار تو آقا کے والدین بھی ہیں، اور آقا کے باپ داداؤں میں حضور کے والد سے لے کر آدم تک جتنی پشتیں ہیں سب ایمان والے ہیں. ایمان کا تو سوال ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ایمان ایک ہوتا ہے ایمان والا، اور ایک ہوتا ہے ایمان کے ساتھ حضور کی امت والا. اگر صرف ایمان ہے، حضور کی امت وہی ہے، تو دیگر ساری امتوں میں افضل نہیں ہوئے وہ. اور ایمان کے ساتھ آقا کا کلمہ نصیب ہو گیا تو اب ساری امتوں سے افضل ہو گیا. تو آقا صرف اپنی امت میں داخل کرنے کے لیے اپنے والدین کو زندہ کرائے تھے دعا کر کے. الحمدللہ یہ ہے ہمارے آقا کی شان. باتیں تو بہت ساری تھی لیکن وقت بالکل اجازت نہیں دیتا. پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ آقا کے باپ داداؤں پر بات کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوئے. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و
سلام شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش مولا صلاۃ و سلام زینت عرش مولا صلاۃ و مامینو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مامینو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش مولا صلاۃ و سلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا صبح پر پیارے آقا صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش مولا صلاۃ و سلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش مولا صلاۃ و سلام صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا